آپ نے کیا امریکہ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا یا معاملات کو دوبارہ کرنے کی کوشش کی؟ یہ پالیسیز ریوزٹ، دیکھیں اس طرح تو آپ مجھ سے نہیں بات کرتے ہیں، آپ نے کیا یعنی فارن پالیسی میٹرز جو ہیں وہ گھنٹوں میں نہیں ہوتے، منٹوں میں نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت لگتا ہے، اور اپنے جو قومیں ہوتی ہیں وہ فیصلے جو ہیں وقت کے ساتھ کرتی ہیں. یو جسٹ ڈونٹ ڈیسائڈ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ، ایوری تھنگ ٹیکس اٹس اون ٹائم. یہاں پر ایک وقت لگ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوتی جا رہی ہیں، لیکن تھرسٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم ریکنسیلیشن پہ زور دیں گے، ہم نیگوسیشنز پہ زور دیں گے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہماری اس وقت ایگزسٹنگ فارن ریلیشنز ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اس میں ہم ان حالات کو جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پالیسی بنائیں گے. اپنی پالیسی بنائیں. پارلیمنٹ کا ایک اور اجلاس بھی ہوگا، فوزیہ صاحبہ نے بھی بات کی، پراچا صاحب، مگر پارلیمنٹ کی قراردادوں کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. مختلف ایک اس وقت ہم چلا بھی دیں گے مختلف پارلیمنٹ کی جو ریزولوشنز ہیں فوزیہ صاحبہ نے جو دکھائی وہ بھی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا. پراچا صاحب، اس وقت آپ سب لوگ مل کر کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈرز محفوظ ہوں، جس میں پاک افواج کو بھی شامل کروں گی، اور پاکستان کے افراد سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں؟ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ عجیب و غریب گفتگویں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان ساری گفتگوؤں کے اوپر، کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وقت جو ہے ہم وقت پہ کریں گے اور جلدی میں نہیں. 2008 میں قرارداد پاس ہوئی ہے جو پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال 1000 دن بنتے ہیں، 1000 دن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. چونکہ ان کے بچے نہیں مرتے نا جی، غریب آدمی کا بچہ مرتا ہے. یہ جو فوجی مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو وہاں کے عام آدمی شہید ہوتا ہے، اور جس طرح سے ان دہشت گرد، عالمی دہشت گردوں کے ہاتھ ہم نے اپنی قوم کو بیچ دیا ہے. وہ کبھی ہم کہتے تھے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، ان اپنے جوانوں کو ہم نے امریکی ہٹی پہ چند ڈالروں کے عوض بیچ دیا ہے. اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. آپ نے دشمن کو دوست بنا لیا ہے، اور پھر بھی ابھی مؤدبانہ گزارشوں پہ ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں عقل کا تقاضا، یعنی عقل کیا چیز ہے کہ لوگ مر رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں عقل کا تقاضا ہے کہ ابھی بھی ان سے مؤدبانہ گزارش کریں. کہ فدوی آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ برائے مہربانی ہے آپ یہ اس طرح نہ کریں. سوچ سمجھ کے حملہ کیا ہے، طے کر کے انہوں نے کیا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. یہ چوکی انہیں معلوم ہے، اور یہ میمو اور اس کا سارا آپس کے اندر تعلق ہے کہ میسج پاکستانی فوج کو یہ دیا گیا ہے کہ جو ہمارے وفادار ہیں ان کو اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو بھی جانی نقصان برداشت کرنے پڑیں گے. مطلب وفادار کی بات کر رہے ہیں آپ، پہلی بات نہیں ہے، اور مسلسل یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. جی کس وفادار کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو چھیڑنے کا خدشہ تھا ان کو پاکستان فورس کی طرف سے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جن کے لیے میمو جو ہے وہ لکھا گیا، بھیجا گیا، جو آج بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ جب حملہ ہوا ایبٹ آباد پہ تو مبارکباد دی اور کہا کہ بڑی فتح ہے، اور جنہیں اپنے ملک کی نہ کوئی سرحدوں کا پتہ ہے، نہ اپنے ملک کے وقار اور عزت کا پتہ ہے، ان کے لیے صرف ایک یہ ہے کہ ڈالر ملتے رہے اور اکاؤنٹ بھرتے رہے. گڈیل صاحب، فرید پاچا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میسج دیا گیا، یہ بات آج بریفنگ میں بھی کہی گئی ہے، کیونکہ یہ بات آپ کہہ رہی ہیں پاکستان آرمڈ فورس کہ یہ جو حملہ ہے یہ لگ یہی رہا ہے کہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. تو جب جان بوجھ کر حملہ کیا گیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، کیا میسج دے رہے ہیں ہم کو؟ فریہ، سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ قومی سلام خود مختاری کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ساری قوم، ساری سیاسی و مذہبی پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے جھنڈے اتار کے صرف پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑی ہوں اور ایک دیوار بن کے کھڑی ہوں پاکستان فوج کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری سرحدوں کے محافظ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کلیئر پالیسی ہونی چاہیے. ہم نے تو کل کر کے دکھایا کہ پورے پاکستان میں ہمارے کارکنوں نے پارٹی پرچم اتار کے یہ وابستگی دکھائی کہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان عوام کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کم فرسٹ، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ مثال تو کسی اور پارٹی نے نہیں دی، لیکن ہم تو گزارش کرتے ہیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بھی یہی کہا کہ سب مل کے اس برے وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، اسپرٹ کے ساتھ جائیں گے کہ سب اکٹھے ہوں، اس لیے بلا لی نا انہوں نے سب کو، آل پارٹیز کانفرنس اس لیے بلائی ہے. دیکھیں فریہ، ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا، چاہے کسی موقع پہ بھی ہو. گوڈے صاحب میرے سوال کا جواب، میسج کیا دیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ میں آج کی بات کرتا ہوں.
देखिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है और पाकिस्तान को, अमेरिका को चाहिए कि बस ये पाकिस्तान को लीबिया ना समझे, अफगानिस्तान ना समझे। लेकिन इसके दूसरा हल भी ये भी है कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशंस हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में, मुख्तलिफ सफारती ज़राए पे दूसरे मुल्कों में जाएँ, विज़िट करें और ये हालात बताएं दुनिया में, और यूनाइटेड नेशन में भी जाके इस बात को आवाज़ उठाएं कि खुद मुख्तारी पे हमला कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास सिफाती ज़राए से भी प्रेशर डाला जा सकता है, दुनिया को ये बावर कराया जा सकता है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान अवाम सिर्फ पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान पे कोई आंच देखना नहीं चाहते। तो मैसेज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। मुझे बताइएगा सानिया साहब, मैं आपके पास भी आ रही हूँ कि आप लोगों ने पहले कहा था कि अब पार्लियामेंट के पास जाने का तो कोई फायदा है नहीं। ये बात आप मेमो गेट पे भी कह चुके हैं, आप अपने पिटीशन में भी कह चुके हैं, दोबारा ये कहा था। अब जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा उससे क्या समझते हैं आप, क्या चीज रिजॉल्व होगी? देखिए जी, वो तो जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और उसमें हुकूमत क्या करती है या हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है या जो कोई और अदारे हैं वो आकर क्या बात करते हैं। पार्लियामेंट भी तो है और इसको गो इफेक्टिव नहीं है, गो उसकी आंदर नहीं की जा रही, गो उसकी जो पास की हुई करारदादें जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे या फौजन बीबी ने कहा है कि वो ज़रूर हुई हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये मसला बहुत सीरियस है, मसला ये इतना सीरियस। और बिल्कुल मैं ये अर्ज करूँ कि एक ना 2 मई का वाक़या आपके सामने, फिर उसको लिंक करें आप 10 मई के, 10 मई का जिक्र अभी बीमो में हुआ, फिर आगे तारीखों पे आते जाए 2 मई पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 10 में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होती होनी चाहिए, ये करती हैं हुकूमत, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करे? मतलब देखिए ये कोई मामूली सी बात है। देखें ना, विद इन दी कंट्री अगर कोई अदारा या कोई शख्स हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, आइन को अगर कोई खराब करता है, वो हम बात करेंगे, हम जेल भी जाएंगे, कोड़े भी खाएंगे, उससे बात भी करेंगे। लेकिन इस कास्ट पे नहीं, कोई बैरूनी हमारी दीवार के बाहर बैठा हुआ कोई अपनी ताकत के जोर पर हमारे अदारे को आकर कुचलने की कोशिश करे या उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करे या उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करे। अगर आप सीक्वेंस देखें ना, तो आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की इस बात से मुत्तफिक हैं कि अपना झंडा उतार के सब पाकिस्तान का झंडा उठा लिया जाए, अपने खिलाफात भुला दिए जाए? सिर्फ झंडा वो तो बिल्कुल उठाए, वो ठीक कहते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि देखें ना, अब जो इसका है इस बॉडी में कहा गया, बीमो की बॉडी में जो कुछ कहा गया है, अब फौरन 3-4 दिन के बाद अब ये तो देखें ना, इस पर तो ऑलमोस्ट पूरी कौम, हुकूमत, अपोजिशन एंड द आर्म फोर्सेस, ये ऑलमोस्ट मुतफिक हैं कि ये हमला डेलिबरेटली हमला है, ये जानबूझकर किया गया है, ये अंडर प्रेशर करने के लिए किया गया है। और अगर इनको मजीद अगर हम एलेबोरेट करें और मीमो के उस विद इन दी कामा हम देखें तो बात काफी नजर आ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। अपने अदारे अगर अपने अदारे जो हैं अगर अच्छे नहीं लगते या वो गड़बड़ करते हैं तो उनके साथ अंदर लड़ाई की जाती है, बाहर से नहीं मरवाया जाता। ये फौज साहब आप जल्दी से जवाब दें। ऑन दिस मैटर, अभी इन्होंने फरीद पराचा साहब ने कहा है कि ये इन्होंने कुछ बयान एट्रीब्यूट किया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह किया होगा। देखिए, ये अहमद शुजा पाशा साहब जो हैं ISI के चीफ हैं, जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ था उन्होंने ब्रीफिंग ये दी थी कि सबसे पहले जिसको इत्तला दी गई है यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद वो वज़ीर आज़म साहब थे। और वज़ीर आज़म साहब को जब इत्तला दी गई है तो उसके थोड़े देर के बाद इन लोगों ने इत्तला की सलमान बशीर को, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ने यह कहा कि जी मुझे इसके बारे में पता चल गया है, वज़ीर आज़म साहब ने मुझे बता दिया है और उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि मैं अमरीकी सफ़ीर को बुला के इसकी मज़म्मत करूँ। ठीक है, ग्रेट विक्ट्री की बात पे तो उन्होंने इतराज़ ग्रेट विक्ट्री पे उठाया। नहीं, ये ग्रेट विक्ट्री तो उन्होंने ये लफ्ज़ कही नहीं ना, मुझे नहीं याद पड़ता है कि वो ये बात नहीं उन्होंने नहीं कही, वो कह नहीं सकते, वो क्या कहेंगे, कहा ही नहीं उन्होंने। आई हैवंट हर्ड इट। फिर इसी हिसाब से ना सुनाओ तो वो मेरी नहीं, ये कैसे कह सकते हैं रिकॉर्ड की बात? यानी वो अपने कैसे कह सकते हैं? ये आप है ना, देखिए इस चीज की आप इस तरह सुनी सुनाई बातों पे यहाँ लोग आगे बढ़ा देते। मसलन रेजोल्यूशन के हवाले से लोग हमेशा कहते हैं कि जी वो उनकी तो कोई अहमियत नहीं है, हर चीज रेजोल्यूशन के हिसाब से हो रही है। नहीं कहा फौजी साहबा, ये कह रही हैं फरीद पराचा साहब, वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने नहीं कहा। वैसे
دیکھیں آپ تو میڈیا کی ہیں, آپ تردید کر دیں کہ وہ وزیر اعظم کا بیان تو ہر ایک نے سنا ہے, اخبارات میں چھپا ہے, میڈیا پہ ہوا ہے, ٹی وی ٹاک شوز میں گفتگو ہوئی ہے. دوسری بات یہ بیان کوئی چھپا ہوا تو نہیں تھا, یہ چھپا ہوا بیان ہے. اس کی تردید بھی ہو جائے گی. اور انہوں نے مبارکباد دی ہے, اس پہ تعریف ہم نے یہ بات کہیں نہیں سنی ہے, غلط بات ہے. سب کے سامنے ہے کہ جس میں انہوں نے صدر صاحب نے مضمون میں احتجاج کرتے رہیں گے اور آپ صدر صاحب نے اپنے مضمون جو 3 مئی کو واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا, اس میں انہوں نے ملک کی صورتحال ڈسکس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں ہماری عسکری قیادت پہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ بے بنیاد ہیں, اور ہماری عسکری قیادت میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے. انہوں نے اس وقت مکمل طور پر دفاع کیا ہے ہمارے عسکری اداروں کا. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, اے پی سی میں تو جماعت اسلامی بھی بیٹھی تھی جو ہوئی تھی, تو انہوں نے اس وقت کون سا ریزولوشن دیا تھا جو کہ امریکہ کے خلاف تھا؟ اس میں بھی سارا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ جی آپ طالبان سے بات کریں. کہیں اس میں ورڈنگ جو ایسی نہیں تھی جس میں آپ کہیں کہ ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے. معاف کیجئے گا, آپ ذرا اس ریزولوشن کو بھی سامنے لے کر آئیں, اس پر بھی بات کریں. میں وقفے کے بعد سوال پوچھتی ہوں, منہ توڑ جواب ہے کیا؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سالمیت قائم رکھیں, ایک سیکیورٹی کا احساس جو پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے وہ قائم. آج اس بریفنگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ملیٹریلی, اب میرے لفظ پہ غور کیجئے گا, ملیٹریلی ہم کیپیبل نہیں ہیں کہ نیٹو کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دیں, لیکن ہم سول حکومت کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. حل کیسے کرنا ہے یہ بات ہمیں اس کا تعین کرنا ہے. آپ بھی ہمارے بلاگ پر ہمیں اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. ڈپلومیٹک آپشن ہی کی بات ہے, مگر سخت سٹانس کیا لینا ہے یا پھر ریڈی رہنا ہے کس طرح کے واقعات. خدا نہ خاصا دوبارہ ہم وقفہ لیں گے اور دوبارہ آپ کو ایک دفعہ مومنٹ ایجنسی بھی لے کے چلیں گے. آفٹر دی بریک کیپ واچنگ نیوز بیٹ. عقل اور دانش کا تقاضا کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جنگ میں زبردستی جائیں. یہ میں نہیں کہتا گلے پڑ جائیں آپ کسی, لیکن اتنا تو کم از کم اب سیولائزڈ ورلڈ ہے پوری, کہ اتنا تو سمجھایا جائے اپنے دوست کو کہ یار دوست رہو ہمارے ساتھ, کیا ہم نے غلطی کی ہے. مطلب چونکہ ان کے بچے نہیں مرتے نا جی, غریب آدمی کا بچہ مرتا ہے, یا جو فوجی مرے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, جو وہاں کے عام آدمی شہید ہوتا ہے. اور جس طرح سے ان دہشت گرد, عالمی دہشت گردوں کے ہاتھ ہم نے اپنی قوم کو بیچ دیا ہے, وہ کبھی ہم کہتے تھے پتر ہٹاتے نہیں بکتے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس چوکی کے اوپر اگر حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا تو پاکستان کو کیا پیغام دیا جا رہا تھا. اسی بریفنگ کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کو بتاؤں. 8,260 افراد اس وقت پاکستان کے ہیں جو کہ مصروف ہیں پاکستان کو اور پوری دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے. آرٹلری گنز 155 mm کی اس علاقے میں موجود ہیں جہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے. اسی علاقے میں کچھ عرصہ پہلے آپریشن ہوا تھا جو کہ ہم نے آپ کو نیوز بیٹ پر بھی دکھایا تھا, اور اس علاقے کو ملیٹنسی سے پاک کر دیا گیا تھا. اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ نیٹو کی کوئی بھی کارروائی اس علاقے میں کی جاتی. اور 2 وہ پاکستان کی چیک پوسٹ وولکینو اور بولڈر, جس کے بارے میں وولکینو کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ وہاں کے نیٹو کی افواج کو اس کا نام پچھلے جو 2 گھنٹے کا آپریشن تھا اس کے پہلے 15 منٹ میں کیسے پتا چل گیا. فرید پراچا صاحب, یہ تو میں نے فوزیہ صاحبہ کو بھی پکڑا دیا, گیلانی ہیلز اے وکٹری آف اینٹی ٹیرر الائنس, ان کو دکھا بھی دیا بیان. دوسرے اخبار کا بھی بیان ہے جو کہ انہوں نے 2 مئی کو ہی دے دیا تھا, اور اس کو یقیناً کلنگ آف اسامہ بن لادن کو کہا تھا کہ ایک گریٹ وکٹری ہے یقیناً پاکستان کے لیے اینٹی ٹیرر حوالے سے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ایک منٹ ان سے آپ بالکل بات کیجئے گا, 1000 دفعہ بات کر لیجئے گا, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسامہ بن لادن کوئی ویزا لے کے اور پاسپورٹ لے کے یا نہیں بیٹھا ہوتا, وہ تو خود ہمارے ملک کی سوورینٹی کی وائلیشن کر رہا تھا, اور وہ دہشت گردی کی علامت تھی. یہ جو بیان دیا گیا ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے دیا گیا تھا. یہ یاد رکھیے کہ اس ملک میں دہشت گردی کی جو فضا ہے اسامہ بن لادن نے اس کو قائم کی تھی, اور ان جیسے لوگوں نے ان کو سپورٹ کی تھی. مگر یہ میں پوچھ لوں, جو سمجھی ہوں کہ اسی ٹون میں اگر ہم امریکہ
امریکہ کو بھی کہہ سکیں یا نیٹو کو بھی کہہ سکیں کہ آپ نے کیسے آ کے ہماری فوجوں پر حملہ کر دیا.